آج کل عورتوں میں رواج ہے یہ آرٹیفیشل زیور کا. یہ بسا اوقات مذہبی گھرانوں میں بھی آ گیا، کیونکہ سونا تو اتنا مہنگا ہو گیا کہ غریب تو غریب متوسط آدمی کی پہنچ سے باہر جانے لگا. اور اگر متوسط آدمی یا غریب بھی وہ تھوڑا بہت سونا بنوا بھی لیں تو وہ پہن کر اجتماعات میں نہیں جاتی. خطرہ ہر وقت رہتا ہے، چوری نہ ہو جائے، کوئی واردات نہ ہو جائے، تو اکثر و بیشتر وہ آرٹیفیشلی پہنتی ہیں جس میں بہت ساری ملاوٹ ہوتی ہے اور سونا بھی شامل ہوتا ہے. 8واں حصہ سونا ہوتا ہے جی. اب واضح بات ہے کہ نصف سے کم سونا وہ سونے کا حکم نہیں، وہ دوسری دھات کا حکم ہوگا جو غالب ہے. اب سمجھیں کہ سونا اور چاندی کا زیور پہننا یہ عورت کے لیے حلال ہے، مرد کے لیے انگوٹھی کی اجازت ہے، سونے کی نہیں، صرف چاندی کی، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے. اب یہ بات ہے کہ اگر مرد یا عورت سونے اور چاندی کے سوا کسی اور چیز کی انگوٹھی پہنے، کوئی زیور پہنے، یہ مکروہ تحریمی، حکمن حرام، اور اس سے نماز درست نہیں ہوگی. تو یہ مسئلہ فتاوی رضویہ میں بھی ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، اور یہ کتاب ہے محیط نعمانی، اس میں بھی یہ ہے، بنایہ شرح ہدایہ میں ہے، رد المحتار میں ہے، اور جامع صغیر امام محمد کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ مسئلہ اصل ہے، اس کی شرح ہے، شرح جامع صغیر، اس میں یہ مسئلہ واضح موجود ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس مسئلہ میں بہت سے علماء نے تو صاف حرام لکھا ہے کہ انگوٹھی کو پہننا یا زیور کو پہننا سونے چاندی کے سوا عورت کے لیے بھی حرام، مرد کے لیے بھی حرام. اور علماء نے جا بجا صاف لکھا ہے کہ ایسی چیز پہن کر نماز پڑھنا جو حرام ہے اس سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. مکروہ تحریمی واجب الاعادہ، دوبارہ پڑھنی ضروری ہوگی. کوئی بھی ایسا لباس جو پہننا شریعت میں جائز نہیں وہ پہن کر نماز پڑھے، اگر تو نماز کی شرائط کے نفی ہوگی پھر تو ہوگی ہی نہیں نا، اور اگر شرط کے خلاف نہیں ہوا تو نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ کے زمرے میں آئے گی. تو یہ اس پر میں 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں. یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے کچھ پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تانبے کی یا پیتل کی. نبی پاک نے فرمایا مجھے تجھ سے بتوں کی بو آتی ہے. چلا کہ انگوٹھی اتار دی اور پھر اس نے لوہے کی انگوٹھی بنوائی، فرمایا کہ یہ بتوں کا زیور ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں موجود ہے. ہاں ایک بات اور ہے کہ سونا یا چاندی کی ملاوٹ والا زیور ہو یا خالص لوہے کا ہو، کسی دھات کا ہو، اس کے اوپر پانی چڑھا دیا جائے سونے کا یا چاندی کا، اس کی ملمہ کر دیا جائے، اس کی وہ کلی کر دی جائے چاندی کی یا سونے کی، اور اس طرح کہ اس میں سے ایک ذرہ بھی اس پردے کے بغیر نہ ہو، پوری اس انگوٹھی کو، پورے ہار کو یہ سونے نے یا چاندی نے، اس کے پانی نے گھیرا ہوا ہو اوپر سے، تو اس صورت میں تخفیف ہے، پھر نماز بھی ہو جائے گی اور دیکھنے میں لگے گا بھی سونا یا چاندی لیکن ہے لوہا. تو ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام کی ایک انگوٹھی تھی من حدید، لوہے کی، لیکن اس پر پانی چڑھا ہوا تھا چاندی کا. چنانچہ یہ حدیث سنن ابو داؤد شریف اور سنن نسائی میں موجود ہے، ہمارے سامنے اس کے صفحے ہیں. یہ جو حدیث کی کتابوں کے صفحات میں نہیں بتاتا، وہ چھاپے کا اختلاف ہے. میں اسی سوچ میں ہوں کہ اس کا کوئی حل بتا دیا جائے، یا تو نمبر شمار بتائے جائیں
یا کچھ اور اس کا حل میں اس کے سوچ بچار میں ہوں کہ کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ صفحات بہت زیادہ مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں تو یہ سنن ابو داؤد شریف میں یہ 4224 نمبر پر حدیث ہے، سنن نسائی میں 5205 نمبر پر یہ حدیث ہے، طبقات ابن سعد میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور کتابوں میں بھی۔ یہ حدیث معیقیب سے ہے۔ معیقیب وہ بندہ ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی پر امین بنایا ہوا تھا۔ نبی پاک کی حیات میں وہ انگوٹھی معیقیب کے پاس ہوتی، جب نبی پاک نے مہر لگانا ہوتی تو مہر لگاتے، کبھی اپنے ہاتھ میں بھی پہن لیتے یہ والی انگوٹھی۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی ابو بکر صدیق کی تحویل میں رہی، اس وقت بھی نگران اس پر، امین اس پر معیقیب تھے۔ حضرت عمر کا دور بھی، حضرت عثمان بھی ایک دور تک، پھر گم ہوئی تو پھر الگ بات۔ تو یہ معیقیب ظاہر ہے اس کو بہت پتہ ہوگا نا وہ کس چیز کی بنی ہوئی۔ معیقیب کہتے ہیں وہ لوہے کی تھی، معیقیب کہتے ہیں وہ انگوٹھی لوہے کی تھی۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ، بہت سی کتابوں میں، اس وقت فتاوی شامی جس کو بولتے ہیں، رد المختار علی الدر المختار، اس کتاب میں یہ صاف لکھا ہوا ہے لا باس بان یتخذ خاتم حدید، لوہے کی انگوٹھی بنائے کوئی حرج نہیں، لوہے کی انگوٹھی کوئی حرج نہیں۔ کس صورت میں؟ قد لوى علیہ فدۃ، اس پر چاندی چڑھائی ہے، البس بفدۃ، اس کو چاندی کے ساتھ چھپا دیا گیا، حتی لا یرا، لوہا نظر نہیں آتا، تو اس صورت میں اس کا کوئی حرج نہیں۔ تو اس کوئی حرج والے مسئلے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آرٹیفیشل زیور پر سونے کا پانی یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے اس طرح کہ اس کو گھیر لے، اس کی کوئی جوز بغیر اس پانی کے نہ ہو، اگرچہ اس میں کچھ خرچہ تو ہو جائے گا لیکن ظاہر سونے کی زیور جتنا تو نہیں ہوگا، اور اس سے پھر نمازیں وغیرہ پڑھ سکے، یا پھر اگر آرٹیفیشل زیور کسی وقت پہنا ہی ہے تو اتار کر نمازیں پڑھیں۔ میری بہنیں بیٹیاں، یہ نہیں کہ اسی طرح نماز پڑھیں اور نماز ضائع کریں۔ قرآن پاک میں کچھ لوگوں کے بارے فرمایا نا کہ وہ لوگ بہت خسارے میں ہیں جو اپنی طرف سے سمجھتے اچھا کام کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی کوشش ضائع ہو جاتی